وبركاته. Recording in progress. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، سیرت نبوی سے ہے اور دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اس 9ویں مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق مناقب اور فضائل سے ہے. اور اس میں تیسری فصل ہے بعض مہاجرین کے فضائل کا تذکرہ، اور اس میں آج ہم باب نمبر 4 پڑھیں گے اور وہ ہے باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جناب عثمان بن عفان کے چند فضائل. چند کس کا معنی ہے؟ من کا، یعنی کہ من تبعیدیہ ہے تو معنی ہوگا چند فضائل. حدیث نمبر 1837 1837 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن عثمان ہوا ابن موہب، عثمان سے روایت ہے جو کہ موہب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عثمان بن موہب یہ بصری ہیں، تابعی ہیں اور حسن بصری کے طبقے کے تابعی ہیں. بنی تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں. عثمان بن موہب بصری اور یہ تابعی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں جاء رجل من اہل مصر وحج البیت، اہل مصر میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے بیت اللہ کا حج کیا. فرآ قوما جلوسا، اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ اس مصری نے. من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں، یعنی کہ آپ لوگ کون ہیں؟ فقالوا ہؤلاء قریش، تو انہوں نے کہا یہ قریش ہیں، یعنی کہ ہم لوگ، ہمارا تعلق قریش قبیلے سے ہے. قال، کہا کس نے؟ اس آدمی نے. کون سا آدمی؟ مصری. فمن الشیخ فیہم، ان میں شیخ کون ہیں، یعنی کہ شیخ کا معنی بڑی عمر کے صاحب بھی ہو سکتا ہے اور صاحب علم و فضل بھی ہو سکتا ہے، کہ ان میں سے زیادہ علم والے کون سے ہیں، یا ان میں بڑی عمر کے کون سے ہیں، ان میں سے بزرگ کون سے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، جواب دینے والوں نے، عبداللہ بن عمر، کہ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ جو ہیں یہ شیخ ہیں. قال، تو کہا کس نے؟ اس
مصری نے، یبن عمر، اے عمر کے بیٹے، انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے لگا ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ کنہوں نے کہا؟ عبداللہ بن عمر نے۔ فقال، اس نے کہا، کس نے؟ اس مصری نے، تعلم انه تغیب عن بدر ولم يشهد، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بدر کی لڑائی سے غائب رہے اور حاضر نہیں ہوئے؟ قال، تو کہا کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے، نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قال، تو اس آدمی نے کہا، مصری نے، اس کا بھی تیسرا سوال ہے، تعلم انه تغیب عن بیعۃ رضوان فلم یشهدها، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان سے غائب رہے اور اس میں حاضر نہیں ہوئے؟ بیعت رضوان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد پہلی بار عمرے کے لیے گئے تھے اور آپ کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے اور جناب عثمان بن عفان کو مکہ میں بھیجا گیا تھا کہ ان سے مذاکرات کریں اور انہیں قائل کریں کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو یہ صحابہ کرام جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اچانک ان سے کہا جا رہا ہے لڑنے کے بارے میں، تو انہوں نے بہانے نہیں کیے، ادھر نہیں کیے، جان نہیں چھڑائی، بلکہ سب کے سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور میدان نہیں چھوڑیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الفتح میں 26ویں پارے میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ راضی، رضا، اسی سے بیعت رضوان، کہ وہ بیعت جس کی وجہ سے اللہ کی رضا نازل ہوئی، وہ بیعت جس کی وجہ سے اللہ نے بیعت کرنے والوں پہ راضی ہونے کا اعلان کیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ راضی ہو چکا، ان لوگوں پہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو یہ درخت والی بیعت بھی ہے، یہ بیعت رضوان بھی ہے، یہ بیعت حدیبیہ بھی ہے۔ قال نعم، اب مصری نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے، کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ عثمان بیعت رضوان سے غائب رہے اور اس میں حاضر نہیں ہوئے؟ قال نعم، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قال اللہ اکبر، اس آدمی نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کیوں کہا؟ خوشی سے، خوشی سے کہا کہ میری تینوں باتیں درست ثابت ہوئیں، اور خوشی سے کہا کہ عثمان کے بارے میں جو میری سوچ ہے وہ درست نکلی، اس وجہ سے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام وغیرہ کا کوئی، صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں کوئی عیب مل جائے تو اس کے اوپر خوش ہونا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو صحابہ کرام کے دشمن ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، بشر تھے، کمی کوتاہی موجود تھی، لیکن ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں، ان کا جہاد، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے چھوٹی موٹی کمیوں کوتاہیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تو یہ بات
سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری طرح توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، بلکہ ہم سے زیادہ کرتے تھے۔ اگر میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور ہمارے گناہ بھی کون کون سے؟ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، تو ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی معاف ہو سکتی ہیں توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ توبہ استغفار کا اہتمام کرنے والے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ تمام مومنوں کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے بھی مومن ہیں انہیں بخش دے، جتنے بھی مومن عورتیں ہیں انہیں بخش دے۔ تو ہماری یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو فوت ہو چکے، بلکہ انہی کے لیے تو ہم کرتے ہیں زیادہ۔ تو صحابہ کرام ان دعاؤں میں سب سے پہلے داخل ہیں۔ تو کب سے دعائیں ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے لیے؟ کتنے سالوں سے؟ 400 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور مسلسل ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور کون کر رہا ہے؟ ایک آدمی؟ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ان دعاؤں سے ان کی یہ چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں ان کا مقام و مرتبہ انہیں دینا چاہیے جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں جب انہیں صحابہ کرام کی کسی کمی کوتاہی کا علم ہو، اس بارے میں کوئی روایت مل جائے، چاہے وہ روایت ضعیف ہو چاہے صحیح ہو۔ اور اس کی موجودہ زمانے میں مثالوں میں سے کون ہیں جو زندہ ہیں؟ علی مرزا جہلمی، انجینئر علی مرزا جہلمی، عالم دین تو نہیں ہیں، انجینئر ہیں، عربی نہیں جانتے لیکن اردو ان کی بہت اچھی ہے، اور خطابت کے بھی کافی ماہر ہیں، اور بات کا بتنگڑ بنانا انہیں اچھی طرح آتا ہے۔ جیسا کہ چند دن پہلے شاید میں نے مثال دی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو وہ مثال ان کے آپ کہہ رہے ان کی یہاں درس میں نہیں دی، تو اس کی ہلکی سی مثال میں یہاں پہ دوں گا کہ ہمارے انجینئر علی مرزا صاحب صحابہ کرام کے بارے میں معمولی سی بات مل جائے تو اس کا بتنگڑ کیسے بناتے ہیں، بلکہ نہ ملے تب بھی بنا لیتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن دنوں نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں تھے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جو کفر کے سردار تھے وہ سب جمع ہوئے، اور ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیا، آج اونٹ ذبح کیا ہے، تو اس کی بچہ دانی کے اوپر چڑھا ہوا جو غلاف ہوتا ہے وہ کون لے کر آئے گا، اور لا کر اس کے اوپر پھینکے جب یہ سجدے میں ہو۔ گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط گیا اور وہ لے کر آیا، انتظار کیا گیا، جب آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کے بابرکت اور پاک کندھوں پہ وہ پھینک دی گئی، وہ گنگی پھینک دی گئی، وہ غلاظت پھینک دی گئی۔ اب یہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں کمزور آدمی تھے، بنیادی طور پہ یہ قریشیوں میں سے نہیں ہیں، باہر سے تھے، مکہ میں رہتے تھے، تو ان کا وہاں پہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں مسلمان بہت کمزور تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام طور پہ تبلیغ کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کچھ نہیں کر سکے، آپ سے اس غلاظت گنگی کو اتارنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، لیکن جب یہ اطلاع آپ کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو ملی تو وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے بڑی بہادری شجاعت کا مظاہرہ کرتے اس گنگی کو اتارا، اور انہیں برا بھلا بھی کہا۔ یقیناً یہ سیدہ فاطمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس موقع پہ اس کارنامہ کو بڑے سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، اور ساتھ اس بات کو بھی جان لینا چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کمزور تھے، اگر یہ گنگی وہ اتارتے تو شاید ان کی شدید پٹائی ہوتی اور ممکن تھا ان کو قتل بھی کر دیا جاتا۔ سیدہ فاطمہ
قریش سے تعلق رکھتی ہیں، ہاشمی ہیں، اور پھر عورت ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود ان کی بہت بڑی بہادری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے واقعہ، یہاں اسی واقعے کو جب آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے، بات کا بتنگڑ کیسے بنائیں گے، حالانکہ اس میں بات ہے بھی نہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، وہ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ بات ہے نہیں سرے سے۔ کہتے ہیں کہ وہ گنگی ابو بکر نے نہیں اتاری، فاطمہ نے اتاری ہے۔ سننے والے لوگوں کے دلوں میں سوالیہ نشان ڈال دیا، کس کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ نفرت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور یہ بات شاید تب کچھ نہ کچھ مناسب ہوتی جب روایت میں اس بات کا تذکرہ ہوتا کہ ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود تھے، یا وہ دیکھ رہے تھے، یا یہ چیز ان کے علم میں آئی تھی، لیکن انہوں نے ایک غلاظت نہیں اتاری، گندگی نہیں اتاری، پھر کچھ نہ کچھ بات شاید بن جاتی۔ حالانکہ پھر بھی صحابہ کرام کی توہین سے بچنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کا کوئی عذر ہوگا، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی تذکرہ نہیں کہ ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود ہوں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں اتاری، ان میں جرت نہیں ہوئی تو کس میں؟ فاطمہ میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس انداز سے یہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جب ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ بیت اللہ کی اسی سین میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک قریشی سردار نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام سے اسے دور کیا، آپ کا دفاع کیا، حالانکہ اکیلے تھے۔ اور پھر ہجرت کا سفر آپ دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سفر موت کا سفر ہے، کوئی بھی خود غرض ہوتا تو اس سفر میں آپ کے ساتھ چلنے سے اجتناب کرتا۔ ابو بکر صدیق بھی یہ کام کر سکتے تھے، کہتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ چلیں، میری اونٹنی حاضر ہے، بس آپ پہنچے میں بھی آپ کے پیچھے آیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ کو اجازت مل گئی ہے، اب میں آپ سے پہلے مدینہ پہنچ کے آپ کے استقبال کا بندوبست کرتا ہوں اور آپ آئیں، لیکن نہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اجازت مل گئی ہجرت کی، تو میری گزارش ہے کہ اس سفر میں مجھے ساتھ رکھیں، مجھے اجازت بخشیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ابو بکر صدیق تو اللہ کے لیے خود موت کو دعوت دے رہے ہیں، شہادت کے طالب ہیں، ان کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرنا شاید اس سے پہلے یہ طریقہ کسی نے نہ اپنایا ہو ان لوگوں میں سے جو ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہیں، جو صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو گفتگو ہماری کیا ہو رہی تھی کہ یہ جناب عثمان بن عفان کے بارے میں دیکھیں کہ مصری کتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ اکبر اچھل رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے تصویر کا ایک رخ۔ یہ تصویر کا رخ بالکل ٹھیک تھا کہ واقعی وہ بدر کی لڑائی سے غائب رہے، واقعی وہ بیت رضوان میں موجود نہیں تھے، غیر حاضر تھے، اور واقعی احد کی لڑائی میں وہ موجود نہیں تھے، موجود تھے لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی میدان چھوڑا، انہوں نے بھی چھوڑا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا یہ رخ لے کر وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور یہاں سے مجھے آپ کی عبرت حاصل کرنی چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور دیگر شخصیات کے بارے میں بھی۔ کئی دفعہ تصویر کا ایک رخ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، تو تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کریں گے کون؟ عبداللہ بن عمر۔ قال ابن عمر، تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟
وہ کہیں گے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ مثال کے طور پہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اپنی زندگی میں کئی باتیں آپ نے قبل وقت بتائیں اور جس طرح آپ نے بتائی تھی ویسے واقع ہوئی. آپ نے بتایا عثمان شہید ہوں گے، عمر شہید ہوں گے، شہید ہوئے تو نا. تو وہ کہیں گے دیکھیے جی عالم الغیب ہو گئے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ آپ نے غیب کی 2 باتیں بتائی ہیں، 2 نہیں بلکہ سینکڑوں بتائی، سینکڑوں نہیں ہزاروں بتائی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کوئی غیبی بات معلوم نہیں تھی، ہم کہتے ہیں آپ عالم الغیب نہیں تھے. کیا مطلب؟ کہ غیب کی چند خبریں آپ کو دی گئیں، غیب کی چند باتیں آپ کو بتائی گئیں. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، ہر چیز بتا دی گئی ہو. وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، انبیاء کرام نہیں تھے، بلکہ جو علم آپ کو اور دیگر نبیوں کو دیا گیا وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو یا 2 قطرے ہوں. تو پھر کیسے عالم الغیب کہا جائے گا آپ کو؟ قال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہنے لگے تعالی آؤ ابین لک، میں تمہارے لیے وعدے کروں. کیا؟ یہ تینوں باتوں کی حقیقت میں معاملہ تمہارے سامنے وعدے کر کے رکھ دوں. اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، جہاں تک تعلق ہے جناب عثمان کے احد کے دن میدان چھوڑ دینے کا، بھاگ جانے کا، تو میں گواہی دیتا ہوں. کون گواہی دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، کہ ان اللہ عفا عنہ، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کو بخش دیا. اتنی بڑی گواہی عبداللہ بن عمر نے کیسے دے دی بھائی؟ اب آپ کہیں کہ عبداللہ بن عمر کو بھی عالم الغیب تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا. ایک ہے کہ معاف کر دے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. یہ گواہی کیوں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یہ آیت نمبر ہے 155 سورہ آل عمران. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ وہ لوگ جو اس دن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جس دن دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یقیناً 2 بار کیوں بھی؟ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ لقد، لام اور قد، یعنی کہ بغیر کسی شک و شبہ کی یہ بات ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہ کرے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے. اب آپ بتائیے کہ جناب عثمان بن عفان کی مغفرت کا جب اللہ اعلان کر چکا، انہیں معاف کرنے کا اللہ اعلان کر چکا، تو کیا ان پہ تنقید کرنا درست ہے؟ بلکہ کئی بار معافی کے بعد انسان کا مقام و مرتبہ اس مقام و مرتبے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے جو معافی مانگ لینے سے اور اللہ کے معاف کر دینے سے پہلے ہوتا ہے. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضًا. اور جہاں اچھا ویسے احد سے بھاگے کیوں عثمان رضی اللہ عنہ؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہوا یہ تھا کہ مسلمان کتنے تھے؟ 700 کے قریب، اور کافر تقریباً 3000 کے قریب. اب نبی علیہ السلام نے بڑی شاندار پلاننگ کی تھی. آپ نے احد پہاڑ کے قریب اس انداز سے صفیں ترتیب دیں کہ احد پہاڑ کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ملتا رہے. لیکن احد پہاڑ کے قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ اور بھی ہے جس کو آج کل جبل الرما کہتے ہیں، تیر اندازوں والا پہاڑ. اس جانب سے خطرہ تھا کہ کہیں ہم مشرکین سے لڑنے میں سامنے مصروف ہوں گے
اور ادھر سے کوئی چکر کاٹ کے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. تو آپ نے اس چھوٹے پہاڑ پہ تیر انداز کھڑے کیے تھے کتنے؟ 50. اور ان سے کہا گیا تھا تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جو بھی ہو جائے، ہاریں یا جیتیں. لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمان جیتنے لگے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، ان کا مال مسلمان جمع کرنے لگے، تو جو 50 اوپر کھڑے تھے انہوں نے کہا جنگ ہم جیت چکے، کافر وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی نیچے اترتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں. تو ان کے کمانڈر نے روکا. 50 کے جو کمانڈر تھے، تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر، انہوں نے روکا، منع کیا. لیکن وہ 40 آدمی نیچے اتر گئے. خالد بن ولید اس وقت تک کیا تھے؟ کافر. وہ کافروں کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے. وہ بھی بھاگنے والوں کے ساتھ آگے گئے اور اوپر سے جا کے چکر کاٹ کے ان کے اوپر آ کے حملہ کر دیا پیچھے سے. 10 کے 10 شہید ہو گئے جو باقی رہ گئے تھے. پھر مسلمان جو کافروں کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو چھوڑا ہوا مال جمع کر رہے تھے، ان کے اوپر پیچھے سے حملہ ہوا تو وہ تو پریشان ہو گئے. اتنی دیر میں وہ کافر جو بھاگ کر جا رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے. جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا دستہ پیچھے پہنچ گیا، انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا. اب پیچھے سے بھی کافر، آگے سے بھی کافر، درمیان میں مسلمان، حملہ ہی حملہ. اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو جب یہ خبر صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو اس خبر کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا. صحابہ کرام حوصلے ہار گئے. تب کئی صحابہ کرام نے میدان چھوڑا، ان میں جناب عثمان بھی تھے. تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد کیا؟ وہ اما تغیبوا عن بدر، جہاں تک تعلق ہے آپ کے میدان بدر سے غائب ہونے کا، فإنہ، تو بے شک بات یہ ہے کہ کانت تحتہ، ان کے نیچے تھی. کن کے نیچے؟ عثمان کے نیچے. کون تھی؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت مریدہ، اللہ کے رسول کی ایک بیٹی اور وہ بیمار تھی. یہ کون سی بیٹی ہیں جی؟ رقیہ. آپ اس حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، سینے سے لگا لیں. کیوں؟ کیونکہ آج کل دشمنان صحابہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، اور وہ کون تھی؟ فاطمہ. کہتے ہیں جھوٹ ہے کہ آپ کی 2 بیٹیوں سے عثمان نے شادی کی تھی نہیں تو شادی کیسے ہوگی. یہ جھوٹ ہے کہ ابو العاص نے آپ کی کسی بیٹی سے شادی کی، جب بیٹی تھی نہیں تو شادی کیسے ہوگی. تو ان کی باتیں سن کے ہمارے سنی سلفی اہل حدیث لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو بھی مضبوطی سے تھام لیں. اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کن سے؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. اللہ نے کہا ہے بیٹیاں، بنات کا لفظ، یہ نہیں کہا بنت. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹیوں سے مراد یعنی کہ مومن بچیاں ہوں. وہ آگے ذکر ہو رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کا تذکرہ الگ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ کیا کیا کرے؟ پردہ کیا کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بھی بتا دیا کہ آپ کی بیٹیاں کم از کم کتنی ہیں؟ 3. یعنی کہ جمع کا لفظ ہے نا. قرآن نے یہ تو نہیں کہا 4 بیٹیاں، نہ یہ کہا 3. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بنات کا لفظ کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے. تو قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ کم از کم آپ کی 3 بیٹیاں تھیں. پھر احادیث کے ذریعے پتا چلا، تاریخ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ کتنی تھیں؟ 4. لیکن ہمارے لوگ کب پریشان ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اصل میں ایک کلپ ہے کسی ایسے شخص کا جو دشمنان صحابہ کرام میں سے ہے. وہ کہتا ہے بتاؤ جی اللہ کے رسول کی بیٹیاں 4 کہاں سے آ گئیں؟ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تب 40 سال تھی، اور اتنے سال آپ مکہ میں رہے ہیں، اور اتنے سالوں میں فاطمہ کی شادی ہوئی ہے. تو یہ کب بیٹیاں پیدا ہوئیں؟ کب جوان ہوئیں؟ کب شادیاں ہوئیں؟
تو ہمارے بھائی اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جب آپ کی شادی ہوئی آپ کی عمر 25 سال تھی, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی, یہ تاریخی باتیں ہیں. ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مضبوط حوالے یا سندیں نہیں ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر کتنی تھی. یہ چیزیں ہمارے پاس مضبوط سندوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں. لیکن یہ باتیں پکی ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ دیکھیں, یہ بخاری کی حدیث ہے, بلکہ مسلم کی بھی ہے یہ. تو وہ تاریخی واقعات جن کی ہمارے پاس مستند سند نہ ہو, ان کی وجہ سے ہم قرآن کی آیت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, بخاری مسلم کی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس تاریخ کے اوپر البتہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک نقطۂ نظر ہے جو بعد والے لوگوں میں عام ہو گیا. ورنہ پرانی تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان میں لکھا ہوگا, کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اور عمر تھی. وہ کئی روایات ہیں. پبلک میں ایک روایت آخری زمانوں میں پھیلا دی گئی, تو اب وہ اس کی بنیاد پہ جناب قرآن کی آیت کو رد کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جہاں تک, کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. جہاں تک تعلق ہے آپ کے بدن سے غائب ہونے کا, تو آپ کے نیچے یعنی کہ آپ کی زوجیت میں بنت رسول اللہ, نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی. وہ کانت مریض اور بیمار تھی. اچھا, جناب عثمان کون ہے, کس خاندان سے تعلق ہے؟ بنی امیہ سے, اموی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو ایک بیٹی دی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فوت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیٹی دی. بنو امیہ کو کتنی دے دی بیٹیاں؟ 2. اور زینب جو تھی وہ کن کے نکاح میں دی؟ ابو العاص کے نکاح میں. وہ بھی کون ہے؟ بنی امیہ سے. نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کو اپنی 4 میں سے 3 بیٹیاں دے دی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کن سے؟ عثمان سے. کب کہا؟ جب بدر میں جانے لگے تھے اور آپ کی بیٹی بیمار تھی, تو آپ نے کہا جناب عثمان سے, ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ, یقیناً تمہیں اجر ملے گا اس آدمی کا, ان لوگوں میں سے ایک آدمی کا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا, اور اس کا حصہ بھی ملے گا, اجر و ثواب بھی ملے گا. یعنی کہ کوئی بھی آدمی جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے, باقاعدہ تلوار چلاتا رہا ہے, جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا, اللہ کی طرف سے تمہیں اتنا اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہو. اور جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی بھی آدمی کو مالی غنیمت ملے گا, حصہ ملے گا, اتنا ہی حصہ آپ کو. یعنی کہ دین بھی دنیا بھی ہے, دنیا بھی اور آخرت بھی, دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی. حالانکہ تم میدان میں نہیں ہوگے. اس سے پتہ چلا کہ جناب عثمان کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے تھے, جس کارنامے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. نبی علیہ السلام کی بیٹی کی خدمت کرنا بہت بڑا احساس ہے, اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں ان لک اجر رجل, بے شک تمہیں ایک آدمی کا اجر و ثواب ملے گا ان میں سے جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے, وسہمہ, اور اس کا حصہ ملے گا. وَأَمَّا تَغَيُّبُ عَنْ بَيْعَةِ رِضْوَانِ, جہاں تک تعلق ہے آپ کے بیعت رضوان سے غائب ہونے کا, فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانًا, تو اگر کوئی وادی مکہ میں جناب عثمان سے زیادہ عزت و مقام والا ہوتا تو لبعثہ, تو نبی علیہ السلام اسے بھیجتے مکانوں, کس کی جگہ پہ؟ عثمان کی جگہ پہ. یعنی کہ آپ نے عثمان کو مکہ میں بھیجا کیونکہ مکہ والوں کی نگاہوں میں عثمان سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں تھا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان, تو نبی علیہ السلام نے عثمان کو بھیج دیا. وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ, اور بیعت رضوان ہوئی عثمان کے مکہ چلے جانے کے بعد.
اب عثمان یہاں پہ بھی اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ڈیوٹی پہ ہیں، بدر کی لڑائی کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ڈیوٹی پہ تھے، یہاں پہ بھی اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ ہیں، تو وہ کیسے بیعت رضوان میں شریک ہوں جب اللہ کے رسول ان کو مکہ میں بھیج چکے ہیں؟ البتہ اگر عقیدہ وہ ہوتا حاضر ناظر والا تو پھر ڈبل کام ہو سکتا تھا کہ ادھر بھی ہوتے اور ادھر بھی ہوتے، لیکن چونکہ حاضر ناظر یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے جناب عثمان جب مکہ میں تھے تو بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ الیمنی، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ ہادی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا۔ فضرب بها علی یدی، تو اس ہاتھ کو آپ نے مارا اپنے دوسرے ہاتھ پہ، کون سے ہاتھ پہ؟ بائیں پہ، یعنی کہ کیا ہو گئی؟ بیعت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے جناب عثمان کی طرف سے بیعت کی ہے اپنے بائیں ہاتھ پہ، اس سے بڑا اعزاز جناب عثمان کے لیے اور کیا ہوگا؟ فقال، تو کہا آپ علیہ السلام نے، ہادہ لعثمان، یہ عثمان کی ہے، یعنی کہ یہ بیعت کس کی ہے؟ عثمان کی۔ فقال له ابن عمر، تو اس سے کہا کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے، اذهب بها الان معك، یہ چیزیں اب اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ جواب اب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہ تم بھاگ رہے تھے اتنا اپنے سوال کا مختصر جواب سن کر اور نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر کے، اب یہ میرے جواب ساتھ لے جاؤ، اب جس کو جا کے بتانا اس کو ساتھ یہ بھی بتانا، جہاں پہ عثمان کے یہ عیب بیان کرو گے ساتھ یہ جواب میرے یہ بھی بیان کرنا، پھر حق واضح ہوگا۔ اذهب بها الان معك، یہ چیزیں اب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ ہے شان جناب عثمان بن عفان کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جناب ان تین واقعات میں سے کم از کم دو میں جناب عثمان کی فضیلت کو عیب کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کے اعزاز کو مذمت کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی پہ ہیں، اور بدر میں اگر شریک نہیں ہو سکے تو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، گھر بیٹھے مال غنیمت بھی مل رہا ہے، اور بیعت رضوان کی باری آئی ہے تو اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ سے ان کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا ہاتھ جناب عثمان کے حق میں جناب عثمان کے اپنے ہاتھ سے بہتر تھا۔ اور تیسری بھی ان کی فضیلت ہے کہ دنیا میں بشارت مل گئی کہ اللہ نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1838 1838 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ کن کے گھر میں؟ ام عائشہ کے گھر میں۔ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، اس حال میں کہ اپنی رانیں یا اپنی پنڈلیاں ننگی کیے ہوئے تھے، ان سے کپڑا ہٹائے ہوئے تھے۔ یہ رانے یا پنڈلیاں عائشہ کس کو ہے؟ ام المؤمنین عائشہ سے جو راوی حدیث سن چکا ہے اور آگے بیان کر رہا ہے، اس کو بعد میں شک ہو گیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نے رانوں کا تذکرہ کیا تھا یا پنڈلیوں کا، تو زیادہ امید کیا ہے؟ پنڈلیوں کی، کہ آپ اپنی پنڈلیاں ننگی کیے ہوئے تھے۔ اور کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر رانیں بھی ننگی تھیں تو مراد یہ ہے کہ رانوں کے اوپر والی چادر نہیں تھی، اوپر والی قمیض نہیں تھی، چادر ممکن ہے کہ تب بھی ہو۔ تو بہرحال
یہ معاملہ کیا ہے؟ مشکوک ہے، شک ہے کہ جو چیزیں ننگی تھیں وہ رانیں تھیں آپ کی یا پنڈلیاں. اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ ران مرد ننگی کر سکتا ہے دوسرے مردوں کے سامنے، یہ مسئلہ ثابت کرنا مشکل ہے. فاستأذن ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اجازت مانگی. فأذن له، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. کس چیز کی اجازت مانگی تھی؟ اندر آنے کی. تو آپ نے اجازت دے دی. وهو على تلك الحال، جبکہ آپ اسی حالت پہ تھے. کون سی حالت؟ جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلیاں، کم از کم آپ کی پنڈلیاں کیا ہیں؟ ننگی ہیں. فتحدث، تو آپ نے گفتگو کی کس کے ساتھ؟ جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ. ثم استأذن عمر، پھر اجازت مانگی آنے کی کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فأذن له، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی. وهو كذلك، جبکہ آپ اسی طرح تھے، اسی حالت پہ تھے. اور دیکھیے ابو بکر آپ کے کتنے خاص سسر بھی ہیں، ان کے بیٹی کا گھر ہے اور خاص تعلق ہے، پھر بھی اجازت مانگ کے آئے ہیں. اجازت لیے بغیر اندر نہیں آئے. لیکن اس معاملے میں ہم لوگوں میں کیا پائی جاتی ہے؟ سستی پائی جاتی ہے. فتحدث، تو آپ نے گفتگو کی کن کے ساتھ؟ جناب عمر کے ساتھ. ثم استأذن عثمان، پھر اجازت کس نے مانگی؟ جناب عثمان نے آنے کی اجازت مانگی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ پہلے لیٹے ہوئے تھے نا، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. وسوى ثيابه، اور اپنے کپڑوں کو، اپنی چادروں کو درست کیا، یعنی کہ اپنی پنڈلیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کپڑا ڈال لیا، چادر ڈال لی. قال محمد کہتے ہیں، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد ہیں، محمد بن ابی حرملہ. محمد بن ابی حرملہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں 3 لوگوں سے: عطا بن یسار سے، سلیمان بن یسار سے، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے. اور یہ تینوں روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تو یہ محمد کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، میں نہیں کہتا کہ یہ واقعہ ایک ہی دن میں ہوا. کون سا واقعہ؟ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے. کہتے میں نہیں کہتا. تو اس میں اپنے علم کی نفی ہے، انکار نہیں ہے. ان کے ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی دن کا ہو، ایک ہی وقت کا ہو، لیکن محمد کہتے ہیں میں یہ بات پکی نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کہ واقعہ ایک ہی دن میں پیش آیا ہے یا ایک دن ابو بکر آئے تھے، پھر ایک دن عمر آئے تھے، پھر ایک دن عثمان آئے تھے، مجھے ہی نہیں پتا. تو محمد کہتے ہیں ولا اقول، میں نہیں کہتا کہ ذالک، یہ کیا، یہ ان تینوں کا آنا فی یوم واحد، ایک ہی دن میں تھا. فدخل، چنانچہ داخل ہوئے کون؟ عثمان. فتحدث، تو انہوں نے گفتگو کی کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فلما خرج، تو جب وہ نکل گئے، کون؟ عثمان. قالت عائشہ، تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، کہ داخل ابو بکر فلم تحتش له، ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کی، آپ لیٹے ہی رہے، چادر جیسے تھی ویسی رہی. ولم تبالی، اور آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالی، پھر عمر داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کی اور آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. ثم دخل عثمان، پھر عثمان داخل ہوئے. فجلست، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. وسویت ثیابک، اور آپ نے اپنی چادریں ٹھیک کی. یعنی کہ ایسا کیوں؟ فقال، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں
جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں اسی طرح رہتا تو عثمان بات کیے بغیر واپس چلا جاتا. اس قدر شرم و حیا کے مالک تھے. تو اس حدیث سے جہاں شان معلوم ہو رہی جناب عثمان کی، وہاں پہ شان معلوم ہو رہی ہے شرم و حیا کی. آج ہمارا میڈیا، ہمارے لبرل لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں حیا باقی نہ رہے، بے حیائی کو عام کیا جائے، اسکول کالج کے بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جائے، ان کے ساتھ سیکس کے موضوع پہ گفتگو کی جائے، اور یہ پردہ، یہ شرم و حیا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اور یقیناً وہ کسی حد تک کامیاب ہے. عام طور پہ یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا جو ماحول ہے وہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت خیر باقی ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ یہاں پہ فضیلت بیان ہوئی جناب عثمان کی کس میدان میں؟ حیا کے میدان میں. اور وہ مرد ہیں، جبکہ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں میں بھی حیا نہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو آدمی کھڑے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو ڈانٹ رہا تھا. دونوں ایک دوسرے کے بھائی تھے. تو بھائی کو ڈانٹ رہا تھا شرم و حیا کے معاملے میں کہ تم کے شرماتے ہی رہتے ہو. تقاضا یہ کر رہا تھا کہ شرم کو چھوڑو، حیا کو خیر آباد کہو. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے دعہو، اس میں شرم و حیا برقرار رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان، شرم و حیا تو ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جو جناب عثمان بن عفان میں بدرجہ اتم موجود تھی. اس کے بعد باب نمبر 5، یہ باب کیا ہے؟ فضائل علی رضی اللہ عنہ. یہ باب ہے جناب علی بن ابو طالب ہاشمی قریشی، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد، ان کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے. اور حدیث نمبر ہے 1839 1839 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، روایت ہے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا خیبر کے روز، خیبر کے روز ان کے خیبر کے ایام میں، غزوہ خیبر کے ایام میں کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. قال، کہا کس نے؟ راوی نے. راوی کون ہے؟ سہل بن سعد ساعدی. فبات الناس یذوقون لیلتهم ایہم یعطاها، تو لوگوں نے رات گزاری، اپنی رات میں غور و خوض کرتے رہے اس بات کے بارے میں کہ ان میں سے کون ہے جس کو جھنڈا دیا جائے گا. غور کرتے رہے ہم میں سے کون ہو سکتا ہے جس کو جھنڈا ملے گا کل. تو کیا وہ لوگ قیادت کے بھوکے تھے؟ جی یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور یہ اعزاز کہ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. کلہم یرجو،
ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کہ ان یعطاہا، کہ یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا، جھنڈا اسے ملے گا، ہر ایک نے امید لگائی ہوئی تھی۔ فقال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ فقیل، تو کہا گیا، ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، وہ اے اللہ کے رسول اپنی آنکھوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں میں کیا کوئی مسئلہ ہے، آنکھوں میں کوئی گڑبڑ ہے، تو اپنی آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ قال، تو کہا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، فارسلوا الیہ، اسے پیغام بھیجو، اس کی جانب پیغام بھیجو۔ فاوتی بہ، تو انہیں لایا گیا کن کو؟ جناب علی کو۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، ودعا لہ، ان کے لیے دعا کی، فبرأ، تو وہ ٹھیک ہو گئے، حتی کأن لم یکن بہ وجع، یہاں تک کہ ایسے ہو گئے گویا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، تو آپ نے ان کو جھنڈا دیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا شیخ محمد، غور اس بات پہ کریں کہ جناب علی کی آنکھوں میں مسئلہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ہیں مشکل کشا، حاجت روا، تو جناب علی اپنی اس بیماری کو ٹھیک کیوں نہ کر سکے؟ ان کی آنکھوں میں جو مسئلہ تھا اسے ختم کیوں نہ کر سکے؟ ادھر جہاد ہو رہا ہے اور وہ جہاد کرنے کی بجائے بیماری کی وجہ سے اپنے خیمے وغیرہ میں ہیں، جبکہ وہ سچے مسلمان تھے، جہاد کے لیے بہت مخلص تھے، جہاد کے لیے تڑپتے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے بیچارے خیمے میں ہیں، جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر ہوتے مشکل کشا، اگر ہوتے حاجت روا، اگر ہوتے مختار کل، تو آپ نے اس بیماری کو خود ہی دور کرتے اور میدان جہاد میں پہنچ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہیں لایا گیا، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا اور پھر ان کے لیے دعا کی، تب جا کر وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب کہنے والے کہیں گے چلو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تم مشکل کشا نہیں مانتے تو اللہ کے رسول کو تو مان لو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ جی دعا کس سے کی؟ دعا کس سے کی ہے؟ دعا اللہ سے کی ہے۔ دعا کس سے کی ہے؟ اللہ سے کی ہے۔ چلے پھر آپ اتنا ہی مان لیں کم از کم کہ آج بھی نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ امت کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو یہ ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ فوت ہونے کے بعد آپ سے دعا کرنا غلط، آپ کو پکارنا غلط، بلکہ یہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معذرت چاہتے ہیں کہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ جناب علی کی آنکھوں میں لعاب ڈالا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارا جا سکتا ہے تاکہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کسی بھی فوت شدہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبروں میں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور ویسے بھی فوت شدگان کو پکارنا یہ اس بات کا اعلان ہے، چاہے آپ اس کا اظہار نہ کریں، کہ میں قبر والے کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا مالک سمجھتا ہوں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، اوپر ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری ہر آواز کو سن رہے ہیں، میری ہر حرکت کو جانتے ہیں اور مجھے مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ ایسے ہی قبر والے صاحب جو ہیں وہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ان کو پکار رہا ہوں، ان کو میرے حالات کا علم ہے، اور وہ پھر یا خود شفا دیں گے یا اللہ سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ چیز انسان کو کفر و شرک میں داخل کر دیتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے، کیا کہا تھا؟ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، تم فوت ہو گئی اور میں زندہ ہوا، تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اگر تم فوت ہوئی اور میں پہلے دنیا سے جا چکا ہوا تو پھر دعائیں کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے، اسی لیے آپ پہ جادو ہوا، کئی دن تک آپ پریشان رہے. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو دم وغیرہ کیا اور پھر جا کر یہ صورتحال ختم ہوئی. اور بیماری کے آخری ایام میں آپ شدید بیمار تھے، آپ کا بخار عام لوگوں کے مقابلے میں ڈبل تھا، لیکن آپ اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکے. اور پھر جب آپ آخری دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے لیے چلنا ممکن نہیں تھا. 2 آدمیوں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اور اس سہارے میں لے کر جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں زمین پہ لٹک رہے تھے. ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ زمین پہ لگ جاتے اور آپ کے بوجھ کو برداشت کر لیتے. فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، تو آپ نے جناب علی کو جھنڈا دیا. فقال علی، تو جناب علی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقاتلہم، میں ان لوگوں سے قتال کروں، لڑائی لڑوں، حتی یکونوا مثلنا، یہاں تک یہ ہماری طرح ہو جائیں. کیا مطلب؟ مسلمان ہو جائیں. فقال، تو آپ نے کہا انفض علی رسلک، تم چلو علی رسلک، ٹھہرتے ہوئے چلو بھی، لیکن ٹھہرتے ہوئے آسا آسا چلو، ان کے حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ اتریں، پڑاؤ ڈالیں، آپ رکیں، بساحتہم، ان کے میدان میں. ثم ادعوہم للاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور ان کو بتائیں اللہ کے ان حقوق کے بارے میں جو ان پہ واجب ہوں گے، فیہ، اس اسلام میں. آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ساتھ ہی بتا دیں کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارے اوپر یہ واجب ہوگا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا وغیرہ. وَأَخْبِرْ، ان کو بتاؤ، بما یجب علیہم، اس کے بارے میں جو ان پہ واجب ہوگا، من حق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے، فی، اس اسلام میں. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو. تمہیں سرخ اونٹ ملے یا تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے کوئی ایک آدمی مسلمان ہو جائے. بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے جناب علی کی شان، ان کے مقام و مرتبہ کا علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی. اور یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دی خیبر کی لڑائی میں، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، اللہ کے رسول نے ان کو شفا کی دعا دی. اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا تھامتے ہوئے وہ داخل ہوئے اور واقعی ان کے ذریعے فتح ملی. تو یہ جناب علی کے فضائل میں سے چند عظیم فضائل ہیں جن سے ان کے مقام و مرتبہ کا علم ہوتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مال و دولت سے بڑھ کر آپ کے لیے مفید ہے کہ آپ کسی آدمی کو مسلمان کر دیں. اس سے پتہ چلا کہ آپ کے مال و دولت خرچ کرنے سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. حدیث نمبر 1840 1840 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سعد بن ابی وقاص، روایت ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، کہ نبی علیہ السلام نکلے کس جانب؟ تبوک کی طرف. واستخلف علیًا، جبکہ آپ نے جناب علی کو اپنا جانشین مقرر کیا، خلیفہ مقرر کیا. کہاں؟ مدینہ میں. فقال، تو آپ نے کہا اتخلفونی فی الصبیان والنساء، جناب علی کہہ رہے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے، کہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب ان الفاظ کا؟ کہ جناب علی نہیں چاہتے کہ
کہ وہ مدینہ میں عورتوں اور بچوں میں رہیں، وہ میدان میں اتر کے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. وہ لڑائی سے بھاگنے والے نہیں، لڑائی کو تلاش کرنے والے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، کیا آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ترضى، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے ہاں اسی مقام مرتبہ پہ ہوگے جس مقام و مرتبہ پہ ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں. الا انہ لیس نبی بعدی، مگر بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے ایک تو جناب علی کی شان اس لحاظ سے معلوم ہو رہی ہے کہ وہ جہاد کا کتنا شوق رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جناب علی کی شان یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا. کہاں؟ مدینہ میں. کب؟ جب وہ تبوک کے لیے گئے. تو جناب علی کی شان اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے خلافت کا. کون سا مسئلہ جی؟ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کا حقدار کون تھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیا. کس کو بنایا؟ جناب علی کو. کس کو بنایا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کو. اور یہاں تک میری بات لے کر وہ عید میلاد النبی کے موضوع پہ پہلے ہی میرا کلپ چل رہا ہے، آج کل پچھلے سال بھی چلتا رہا ہے. اس میں سمجھانے کے انداز میں تمہید باندھ رہا ہوں ایسے ہی کہ بھئی آپ لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا منائیں تو یہ کیوں غلط ہو گیا؟ جب اپنے بچے کا برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کا بدرجہ اولا منانا چاہیے. تو وہ جناب لوگ فیس بک پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسجد نبی سے فتویٰ آ گیا کہ عید میلاد النبی منانا بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں سے کہ تمہارے اوپر جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں ان کا کچھ حصہ مان لیتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو. تو یہاں پہ میں نے تمہید باندھی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد خلافت کے حقدار وہ تھے جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ مقرر کیا تھا. اور وہ کون ہے؟ جناب علی. اور وہ کہتے ہیں حدیث تمہاری کتاب میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب بتاؤ جناب ابو بکر کو تو خلیفہ تم لوگوں نے مقرر کیا اور جناب علی کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا. تو آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب بھی مدینہ سے کہیں اور جاتے تھے تو مدینہ میں اپنا کسی نہ کسی کو خلیفہ اور جانشین مقرر کر کے جاتے تھے. کئی بار انہوں نے مقرر کیا کہ اس کو ابن ام مکتوم کو. تو کیا آپ کہیں گے کہ پھر خلافت کے وہ حقدار تھے؟ ایک بار جناب علی کو کیا ہے تو کئی بار اوروں کو کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے خلافت کے حقدار تھے؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی عدم موجودگی میں چند دنوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، جتنے دن آپ مدینہ سے غائب ہیں اتنے دنوں کے لیے کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا. جب واپس آئے تو خلافت ختم ہو گئی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی تم میرے بعد میرے خلیفہ بنو گے. تبوک کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ان ایام کے لیے آپ جناب علی کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا. اچھا جی، اب جناب علی کو مشابہت کس سے دی گئی ہے؟
ہارون سے. اور اللہ کے رسول نے اپنے آپ سے مشابہت کس کو دی ہے؟ اپنی مشابہت کس سے دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد کیا ہارون خلیفہ بنے تھے؟ جی یہ آپ لوگوں سے سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد کیا ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے تھے؟ وہ تو یوشع بنے تھے علیہ السلام. ہارون علیہ السلام کہاں گئے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اپنی زندگی میں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے، تو وہ زندگی کی خلافت تھی، فوت ہونے کے بعد کی خلافت نہیں تھی. ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب علی کو خلیفہ مقرر کیا اپنی زندگی میں، زندگی کے چند ایام کے لیے. یہ نہیں کہا کہ میرے فوت ہونے کے بعد تم خلیفہ بنو گے. اسی لیے الحمدللہ کہ آپ نے نام کن کا لیا ہے؟ ہارون کا علیہ السلام، جن کو خلافت کون سی ملی تھی؟ زندگی والی. اور اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ ہارون جو ہیں تمہارا مقام و مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، لیکن ہارون تو نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے بعد مراد یہ ہے کہ میرے نبی بننے کے بعد، میرے نبی بننے کے بعد کوئی اور نبی نہیں. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے باوجود نبی بنے، ان کے نبی بننے کے بعد نبی بنے، ان کی زندگی میں ان کے نبی بننے کے بعد نبی بنے. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے نبی بننے کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہوگا، نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد. تو اس حدیث سے خلافت کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور اسی حدیث سے ہی پتہ چلا کہ ختم نبوت یہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا. اس کے بعد حدیث نمبر 1841 1841 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ذر، روایت ہے زر بن حبیش اسدی کوفی سے. قال، وہ کہتے ہیں قال علی، کہ کہا علی نے، یعنی کہ امیر المؤمنین ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم اٹھا رہے ہیں، اور دیکھیے گا قسم کس کی اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا. کیا مطلب؟ یہ کہ دانے کو پھاڑا اور اس میں سے پودے کو باہر نکالا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسان بیج ڈال کر چلا جاتا ہے. اب بیج کے اندر سے پودے کو نکالنے والا کون ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی قدرت کہ دانا معمولی سی چیز اور اس میں سے پودا زمین کو، دانے کو کیا زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے. جناب علی کہہ رہے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو کیا کیا؟ پھاڑا. وبرأ النسم، اور جس نے روح کو پیدا کیا. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارا جسم روح سے سب کچھ ہے. روح نہیں ہے تو ہم کیا مردہ ہیں. اور روح ایسی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، کوئی پکڑ نہیں سکتا، نہ اس کے بارے میں کوئی سائنسدان گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر گفتگو کر سکتے ہیں. انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن روح تک نہیں پہنچا.
روح تک نہیں پہنچا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ اور نوٹ کریں کہ جناب علی سیدھا روح کی قسم کیوں نہیں اٹھا؟ روح اتنی عظیم چیز ہے تو اس کی قسم اٹھا دیں. روح کی قسم، دانے کی قسم نہیں. غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا. انہ لعہد النبی الامی الیہ، کہ بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ نبی امی کی مجھے وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے نہیں محبت کرے گا مگر وہ جو صاحب ایمان ہوگا، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک تو جناب علی نے اللہ کے نبی کو کیا قرار دیا ہے؟ امی. اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی امی ہیں. اللہ کے رسول بھی اپنے آپ کو امی مانتے ہیں. جناب علی بھی آپ کو امی کہہ رہے ہیں. لیکن آج پاک و ہند میں اس لفظ کو جرم بنا دیا گیا. آج اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جناب والا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. حالانکہ یہ آپ کی گستاخی نہیں، آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی شان ہے کہ آپ نہ اوپر دیکھ کے کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، اس کے باوجود وہ علم لے کر آئے 30 پاروں کی شکل میں جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے. جوامع الکلم، غیب کی خبریں دیتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جنت جہنم کی باتیں بتاتے. اب اگر آپ ہوتے وہ کہ جسے لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے، تو مکہ والے کہتے تورات و انجیل سے باتیں لے لی ہیں اس آدمی نے. کسی پرانے آدمی کی کتاب لگتا ہے اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، پڑھ پڑھ کے وہ ہمیں سناتا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس تہمت سے محفوظ رکھا. کیوں؟ یعنی کہ یہ تہمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ آپ امی تھے. مکہ والے جانتے تھے کہ نہ آپ نے کبھی لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ ان کی وصیت ہے مجھے، ان کی تاکید ہے مجھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا صرف اور صرف کون ہوگا؟ صاحب ایمان. اچھا یہ محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت. محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اس کی بات مانیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں. آج جناب علی کے بارے میں نعرہ لگانے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جناب علی کی تعلیمات کے بالکل الٹ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں. کون سی محبت ہے؟ جناب علی نے تو یہ کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ کی لعنت اس پہ جو غیر اللہ کے لیے کیا کرے؟ جانور ذبح کرے. تو آج جناب علی سے محبت کا نام لے کر جناب علی کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. جناب علی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ علی جاؤ، جو قبر تمہیں اٹھی ہوئی نظر آئے اسے برابر کر دو، ہموار کر دو، جو مورتی اور مجسمہ نظر آئے اسے توڑ ڈالو. تو یہ ہے جناب علی. تو محبت کرنے والے وہی ہوں گے جو جناب علی کے عقیدے پہ ہوں گے اور ان کے دین اور ان کی شریعت پہ ہوں گے. اور ہم الحمدللہ جناب علی کے عقیدہ پہ ہیں، ان کے اسی دین پہ ہیں جس پہ وہ کار باندھ رہے، مجموعی طور پہ اسی دین کے اوپر ہے. اور جناب علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر جو کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو جناب علی کے بغض سے دور رکھے. اللہ یہ اس بیماری سے ہمیں بچا کر رکھے. سبحان علی سے جناب علی کی شان معلوم ہو رہی ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1842 1842. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم. عن زید بن ارقم، روایت ہے جناب زید بن ارقم سے، قال وہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا،
کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام ایک دن ہم میں بطور خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ کہاں پہ؟ بماء، اس چشمے پہ، اس تالاب پہ، یدعا خما، جس کو خم کہا جاتا ہے، غدیر خم، خم نامی تالاب، اور یہ کہاں پہ تھا؟ مقام جوفا میں، اور جوفا مکہ سے دور ہے، کتنے کلومیٹر؟ تقریباً کم از کم 75 کلومیٹر۔ یہ جگہ کے بارے میں وضاحت ضرور سن لیں، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ اعلان اس لیے کیا تھا تاکہ پوری دنیا سن لے، جگہ جگہ سے حاجی آئے ہوئے وہ کیا کریں؟ وہ سارے سن لیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ ہوتا تو پھر آپ یہ اعلان کہاں کرتے؟ میدان عرفات میں کرتے، مینا میں کرتے۔ جوفا میں جب آپ تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تب مکہ کے حاجی مکہ میں رہ چکے ہیں، یمن کے حاجی یمن جا چکے ہیں، طائف کے حاجی طائف جا چکے ہیں، اور دیگر کئی علاقوں کے لوگ بھی جا چکے ہیں۔ اب تو آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آنا ہے یا مدینہ کے راستے کے ذریعے کہیں اور جانا ہے۔ تو اس لیے یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ایک دن بطور خطیب بماء، اس پانی پہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خم، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ فحمید اللہ وثنا علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ خطیب کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ ووعد وذکر، اور آپ نے واعظ کیا اور نصیحت کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اما بعد، اس کے بعد، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس وعد و نصیحت کے بعد، الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو۔ خبردار کیا مطلب؟ یعنی کہ میری بات یہاں سے سن لو، توجہ سے سن لو میری بات۔ فانما انا بشر، سوائے اس کے نہیں میں ایک بشر ہوں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے۔ کون؟ موت کا فرشتہ۔ قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد پہنچ جائے، آ جائے، فاجیب، تو میں رب کی دعوت پہ لبیک کہوں، یعنی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس خطبے کے کتنے عرصے بعد فوت ہو گیا؟ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہ خطبہ کب دے رہے ہیں آپ؟ یہ آپ دے رہے ہیں، امید ہے کہ 15 ذوالحجہ کو دے رہے ہوں گے، 15 یا 16 کو، 15 یا، کیونکہ آپ مکہ میں رہے ہیں 13 ذوالحجہ تک، اور پھر الوداعی طواف کیا، فجر کے بعد آپ نکل آئے ہیں، 14 تاریخ کو آپ نکل آئے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ پہنچے ہوں گے یا 14 کو یا 15 کو، جی ہاں۔ اور فوت کب ہوئے آپ؟ 12 ربیع الاول کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ذوالحجہ ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، 3 مہینے بنتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے، فاجیبا، تو میں اپنے رب کی دعوت پہ کیا کہوں؟ لبیک کہوں۔ وانا تارک فیکم ثقلین، اور میں تم میں 2 بھاری، یعنی کہ 2 عظیم الشان، عظیم المقام چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے۔ اس کتاب میں تاریکی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اس میں نور ہے، علم ہے، روشنی ہے۔ جو اس پہ چلے گا، یہ روشنی اس کو جنت میں لے جائے گی، یہ روشنی اس کو کہاں پہنچائے گی؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ اس میں ہدایت اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، آپ نے اللہ کی کتاب کے بارے میں ترغیب دی، ورغب فیہ، اور اس میں رغبت دلائی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اب آپ دوسری چیز بیان، آپ نے کہا نا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کیا تھی؟ اللہ کی کتاب۔ پھر کہا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ دوسری چیز کس کا نام لیا آپ نے؟ تو سنت نبویہ کہاں گئی؟ کتاب اللہ میں داخل ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، تو اللہ کے رسول کی باتیں کہاں ہیں؟ احادیث۔
قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے آرڈر بھی مانو۔ اللہ کے رسول کے آرڈر کہاں ہیں؟ احادیث میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو جب آپ قرآن کو مانیں گے تو احادیث کو ماننا پڑے گا، جب آپ احادیث کو مانیں گے تو قرآن کو ماننا پڑے گا۔ دوسری چیز آپ نے کیا کہا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، میرے آل بیت۔ تو اس کا مطلب ہے آل بیت میں یہ بھی نور ہیں اور یہ بھی یعنی کہ ان کی تعلیمات میں بھی ہدایت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے یہ کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک کتاب اللہ اور ایک آل بیت۔ کتاب اللہ میں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ کیا بتا دیا، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے ترغیب دی اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں کہا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا آپ نے کہا؟ اور میرے گھر والے، اے اللہ کے رسول کیا کریں ان کے ساتھ؟ کیا ان کی عبادت کریں؟ کیا ان کو مشکل کشا قرار دیں؟ کیا ان کو حاجت روا قرار دیں یا ان کا ادب و احترام کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں، یعنی کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے گھر والوں کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، انہیں ان کا مقام و مرتبہ دینا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ معصوم ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ نہیں کہا کہ ان کو خلیفہ مان لینا، یہ کہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں، جن کے ان کا خیال رکھنا، انہیں تنگ نہیں کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر کہا میں تم کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ پھر کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ فقال لہ حسین، تو ان سے حسین نے کہا، کن سے؟ زید بن ارقم سے، صحابی سے۔ حسین بن صبرہ تابعی نے کہا، وہ حدیث وہ سن رہے تھے نا، انہوں نے کہا ومن اہل بیتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے کون ہیں؟ آل بیت کون ہیں؟ یا زید، اے زید، الیس نساء من اہل بیتہ، کیا آپ کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ تابعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ قال نساء من اہل بیتہ، تو زید کہتے ہیں آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، صحابی نے بھی تائید کر دی۔ ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن آل بیت وہ ہیں جنہیں صدقہ سے محروم کر دیا گیا آپ کے بعد، یعنی کہ آل بیت صرف بیویاں نہیں ہیں، آل بیت وہ سب ہیں جنہیں زکوٰۃ سے محروم کر دیا گیا، جن پہ زکوٰۃ حرام کر دی گئی۔ ولیکن اہل بیتہ، لیکن آل بیت وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ سے محروم کر دیا گیا بعدہ، آپ کے بعد۔ قال ومن ہم، حسین بن صبرہ نے کہا یہ کون ہیں جنہیں زکوٰۃ سے محروم کر دیا گیا ہے؟ قال ہم آل علی، یہ کون ہیں؟ آل علی، جناب علی اور ان کی اولاد حسن و حسین کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے، کیونکہ آل بیت بتائے جا رہے ہیں۔ اور جناب علی کے وہ بیٹے جو جناب فاطمہ کے پیٹ میں سے نہیں ہیں، وہ بھی کون ہوئے؟ آل بیت میں سے۔ محمد بن حنفیہ کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے، کیونکہ جناب علی کی اولاد۔ وآل عقیل، اور عقیل کی آل بھی، عقیل کی اولاد بھی کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں۔ وآل جعفر، اور جعفر کی اولاد، یہ دونوں بھائی ہیں کس کے؟ جناب علی کے، علی بن ابو طالب، عقیل بن ابو طالب، جعفر بن، تو تینوں بھائی ہیں۔ تو ہم تو جناب علی کو بھی مانتے ہیں، ان کے بھائیوں کو بھی مانتے ہیں اور آل بیت میں سے مانتے ہیں، بلکہ وآل عباس، ہم جناب علی کے چچا کو بھی آل بیت میں سے مانتے ہیں۔ عباس چچا ہیں کس کے؟ نبی علیہ السلام کے، عباس چچا ہیں جناب علی کے۔ آل بیت کا سب سے زیادہ موجودہ زمانے میں نام لینے والے آل عباس کو آل بیت میں سے نہیں مانتے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دادا کون؟ عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے، مرد و عورت ہو، آل بیت میں سے۔ تو آل عباس آل بیت میں سے ہیں۔ قال، تو حسین بن صبرہ نے کہا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب کے سب صدقہ سے محروم ہیں، زکوٰۃ سے محروم ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا بالکل۔
تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے جس سے شان معلوم ہوتی ہے جناب علی کی، اور اس سے شان معلوم ہوتی ہے آل بیت کی۔ تو جناب علی اور جناب علی کی اولاد آل بیت میں سے ہیں، لیکن صرف یہ آل بیت میں سے نہیں ہیں بلکہ عقیل کی اولاد بھی، جعفر کی اولاد بھی، عباس کی اولاد بھی، اور دیگر جو آپ کے چچا ہیں ان میں سے جو مسلمان ہے یا جس کی اولاد مسلمان ہے، وہ مسلمان جو ہیں وہ آل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے، اور غلو سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، افراط و تفریط سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں راہ اعتدال پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ سے اور جناب حسن و حسین سے اور جناب علی سے ایسی محبت کرنے کی توفیق دے جو روز قیامت ہماری نجات کا اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔